عرض کیا تھا کہ سارے دین کا خلاصہ نچوڑ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی قدر دانی ہے، جس کو ہم شکر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی سب سے بڑی ناقدری یہ ہے کہ بندہ رب کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی سب سے بڑی ناقدری ہے، اس لیے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے لوگوں میں سے بھی اکثر وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ عجیب سا جملہ ہے کہ ایمان والوں میں سے بھی اکثر وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو مومن ہوں، مشرک تو بالکل کوئی الگ قوم ہے۔ اس لیے علماء نے اس آیت کے تحت بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ شرک ایسی موذی اور مخفی بیماری ہے کہ ایمان والوں کے اندر بھی کثرت سے پائی جاتی ہے، اور ایسی کثرت سے پائی جاتی ہے بسا اوقات بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کے اندر 7ویں پارے میں غالباً وہاں آیت کریمہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو حدیث پاک بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ امن والے کامیابی والے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ظلم کے ساتھ التباس نہیں کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قدسی صفات گھبرا گئے کہ جتنا بھی انسان کرے کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو ہو جاتی ہے۔ ظلم، کمی بیشی کسی انسان کے ساتھ، جانور کے ساتھ زیادتی ظلم ہو جاتا ہے بندے سے، تو اس کا مطلب ہے پھر تو کامیابی بہت مشکل ہے، پھر تو اللہ کے عذاب سے امن بچاؤ بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ یہاں شرط لگا دی گئی ہے ان الذین آمنوا ولم یلبسوا الایمان بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ التباس اور خلط ملط نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ تو پھر ہم سے تو کمی بیشی اکثر سے ہو جاتی ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنی یہ فکر لے کے آئے کہ ایمان تبھی معتبر ہے، ایمان تبھی بچاؤ کا ذریعہ ہے، ایمان تبھی ہدایت والا بنتا ہے جب ظلم اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اور ہم میں سے اکثر سے کمی بیشی کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی ہے۔ تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا تم نے لقمان حکیم کی وہ نصیحت نہیں سنی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں جو ظلم کا تذکرہ ہے تو ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے۔ عام جس کو ہم معاملات میں ظلم و زیادتی کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، وہ معصیت ہے، اور وہ معصیت قابل عفو ہے، قابل معافی ہے، اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ لیکن شرک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ پر کہا ہے کہ اللہ سارے گناہ بخش دے گا، پر مشرک کی اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہے۔ اور شرک جلی